علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت کیا ہے۔ حدیث پاک کی روشنی میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث پاک میں وہ کون چیزیں بتائی گئی ہے جو دنیا کی سب سے بڑی قیمتی چیز ہے، جن کا جاننا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے اور ان پر عمل کرنا بھی ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ دیکھیے، عنوان ہے دنیا کی سب سے بڑی دولت۔ سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی قیمتی چیز، جو یہ کر لیجئے مانا، ٹھیک ہے، جو بھی بول لیجئے۔ دنیا کی سب سے بڑی دولت کون سی چیز ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی قیمتی چیز کون سی ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ 4 چیزیں جب تمہیں مل جائیں تو دنیا کی کسی چیز کے نہ ملنے کا افسوس نہ کرنا۔ یعنی یہ 4 چیزیں یہاں بتائی گئی ہے حدیث پاک میں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ اگر یہ 4 چیزیں آپ کو مل جائیں تو پھر سمجھیے کہ دنیا کی ہر چیز آپ کو مل گئی ہے، پھر کوئی دوسری چیز نہ ملے تو اس کا ہمیں اور آپ کو افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے، یہی 4 چیزوں کے اندر دنیا کی ہر چیز آ گئی جو ہمیں مل جائے گی، تو پھر کوئی چیز بچے گی ہی نہیں جن کا ہم افسوس کریں۔ نمبر 1، امانت کی پاسداری۔ اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ امانت کہتے ہیں کہ ایک انسان دوسرے انسان کو کوئی چیز دے کہ یہ چیز آپ اپنے پاس رکھے رہیے، میں آؤں گا تو مجھے دے دیجئے گا، یا میں بولوں گا تو مجھے پہنچوا دیجئے گا۔ اور وہ چیز صرف جو انسان دوسرے کو دیا ہے اس پر اسی کا اختیار ہے کہ وہ جو چاہے اس کو وہ کر سکتا ہے۔ وہ اب جس کے پاس چیز دی گئی ہے، ٹھیک ہے، تو جس کے پاس چیز دی گئی ہے وہ انسان، ٹھیک ہے، اس چیز میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، نہ اسے خود استعمال کر سکتا ہے، نہ کسی دوسرے کو دے سکتا ہے اس کی اجازت کے بنا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں امانت کی پاسداری۔ آج کے زمانے میں تو امانت کی پاسداری کو سمجھنا بالکل آسان ہے، ٹھیک ہے۔ آج کے وقت میں اچھا، امانت میں صرف کوئی سامان رکھا جائے کسی کے پاس، وہی چیز امانت میں، ایسا نہیں ہے، بات بھی امانت ہوتی ہے۔ اگر ہمیں کوئی انسان کوئی بات کہتا ہے اور وہ بات وہ نہیں کہتا ہے کسی کو بتانے کے لیے، تو ہمارے پاس اس کی وہ بات امانت ہے، ہم کسی کو نہیں بتائیں، ٹھیک ہے، تو یہ بات بھی امانت ہوتی ہے۔ تو امانت، نمبر 1، امانت کی پاسداری۔ تو امانت وہ چیز جو ہمیں دوسرا انسان دے رکھنے کے لیے، وہ چاہے بات کی شکل میں ہو کہ ہمیں بات بتائے، جو ہمارے پاس وہ بات رہے، یا کوئی سامان دے جو ہمارے پاس رہے، اس انسان کی اجازت کے بنا ہم اس کو آگے ٹرانسفر کسی کے پاس نہ کرے، تو امانت کی پاسداری ہوئی۔ آج کے زمانے میں امانت میں خیانت کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ امانت میں خیانت کرنے سے بہت سارے فسادات، جھگڑا، لڑائی اور جو کچھ پوشیدہ باتیں ہوتی ہیں، راز کی باتیں ہوتی ہیں، وہ ظاہر ہو جاتی ہے، تو وہ سب چیزیں نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو امانت کی پاسداری۔ نمبر 2، گفتگو میں سچ بولنا۔ اگر کوئی انسان سچائی کے راستے پر چلتا ہے تو دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہے جو اس کو جھکا سکے، یا اس کو دنیا میں کہیں ذلیل کر سکے، یا شرمندہ کر سکے، یا اسے گرا سکے، ٹھیک ہے۔ تو سچائی کا ہمیں ساتھ بھی دینا چاہیے اور سچائی پر ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے۔ آج کے وقت میں بات چیت میں سچائی 99% لوگ نہیں بولتے ہیں۔ 99% لوگ وہ ہیں جن کی بات کسی نہ کسی زاویے سے جھوٹی ہی رہتی ہے۔ اگر آپ دیکھ لیا جائے، صرف 10% وہ ہیں کہ جن کی باتیں سچی ہوتی ہے اور اپنی بات میں وہ سچا رہتا ہے، اس سے بھی کچھ گڑبڑ ہی رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا اگر آپ کو دیکھنا ہو، تجربہ کرنا ہو، تو آپ کاروبار اور بزنس کر کے دیکھیے۔ آپ کاروبار میں اگر ہر دن میں آپ کے پاس 100 کسٹمر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، 100 کسٹمر آ رہا ہے، اور یہ 100 کسٹمر آ رہا ہے 10 دکان پر، ٹھیک ہے۔ دکان والے بھی جھوٹ بولتے ہیں اور کسٹمر بھی جھوٹ بولتا ہے۔
اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی دکاندار اس کو سامان خراب دے دیتا ہے، یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کو جو سامان کم ریٹ میں ملنی چاہیے، مناسب قیمت میں ملنی چاہیے، چیز اچھی ملنی چاہیے، اس سے یہ دور ہو جاتا ہے۔ بہرحال وہ تو بات الگ ہے، لیکن آپ کو دیکھنا ہو کہ جھوٹ کی بہتات کتنی ہے تو آپ مارکیٹ میں آئیے، آپ کو ہر قدم پر اگر آپ کو 10 لوگ ملیں گے تو 10 لوگوں میں سے 9.5 لوگ، 9.5 تو نہیں ہوتے، 9 ہی ہوں گے یا 10، لیکن سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں 9.5 لوگ، سمجھے، اس کو سمجھے 9.5%، ٹھیک ہے، اتنے لوگ، یا 100 میں سے نکال لیجئے تو 95، ٹھیک ہے، %5، ٹھیک ہے، 95% 5 لوگ اگر آپ کو مل رہے ہیں، 100 لوگ مل رہے ہیں تو اس میں سے اتنے لوگ آپ کو جھوٹ بولنے والے ملیں گے۔ اب کبھی کاروبار کیجئے گا تو آپ کو تجربہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو ایسے لوگ ہوتے ہیں ہر فیلڈ میں، کاروبار ہو یا بلڈر ہو یا جو بھی ہو، اللہ ماشاء اللہ، اکثر لوگ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں جس کا نتیجہ بھگتان کرنا پڑتا ہے آدمی کو۔ تو گفتگو میں ہمیں سچ بولنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، حسن اخلاق۔ حسن اخلاق کا مطلب یہ ہے، موٹی موٹی سی بات ہے کہ حسن اخلاق کیسے ہمارے اندر پیدا ہو، تو اس کا سیدھا سیدھا طریقہ ہے کہ وہ چیزیں چھوڑ دیں جس سے اسلام منع کرتا ہے، اور وہ چیزیں کرے جس پر اسلام کرنے کا حکم دیتا ہے، آپ حسن اخلاق والے ہو جائیں گے۔ کیسے، کتنا، کون سی باتیں بتائی جائے۔ اب جو چیزیں اسلام منع کرتا ہے، جیسے شراب نہ پیو، جوا نہ کھیلو، چوری نہ کرو، زنا نہ کرو، بدنگاہی نہ کرو، دل میں برا خیال نہ لاؤ، حسد کینہ والے نہ بنو، زبان کا صحیح غلط استعمال نہ کرو، نماز نہ چھوڑو، زکوٰۃ نہ دینے والا کام نہ کرو، ٹھیک ہے، کسی کی چیز چوری نہ کرو، کسی کو بلا وجہ مارو نہیں، وغیرہ، یہ سب چیزیں وہ جن سے اسلام منع کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ چیزیں منع کرتا ہے، اب ان سب چیزوں کو چھوڑ دیجئے تو آٹومیٹک آپ وہ چیز کرنے لگیں گے جس کا اسلام حکم دیتا ہے، تو آپ حسن اخلاق والے ہو گئے۔ یہ موٹی موٹی بات ہے، ٹھیک ہے، ایک دم آسان سی بات ہے۔ اس کے بعد نمبر 4، حلال و پاکیزہ روزی۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس میں آج کے وقت میں بھی بہت سے لوگ دور دور تک نظر نہیں آتے ہیں۔ بہت سے لوگ وہ ہیں جو حلال روزی کی تلاش میں تو جاتے ہیں لیکن حرام روزی لے کر کے آتے ہیں، الا ماشاء اللہ، کیونکہ سب لوگ برے نہیں ہوتے، اس میں بھی وہی حال ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج کے وقت میں امانت داری کا مسئلہ ہو، گفتگو میں سچ بولنے کا مسئلہ ہو، حسن اخلاق کا مسئلہ ہو، یا حلال روزی کا مسئلہ ہو، ہر چیز میں کثرت جو ہے وہ برائی کی ہے۔ مطلب امانت کی پاسداری میں دیکھیں تو اس میں لوگ 99% ناکام نظر آئیں گے۔ گفتگو میں سچ بولنا، اس میں بھی وہی حال ہے کہ 99% لوگ جھوٹ ہی بولتے ہیں۔ حسن اخلاق تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اب آج کے زمانے میں سمجھنا آسان ہے کہ حسن اخلاق میں کون کون لوگ آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس پر بھی 99% لوگ عمل ہی نہیں کرتے ہیں۔ حلال و پاکیزہ روزی، یہ بھی وہی حال ہے۔ حرام کھانے والے اتنے لوگ ملیں گے آپ کو کچھ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن پر عمل کر کے ہم لوگ دنیا اور آخرت میں کامیاب بھی ہوں گے، اور اگر ان 4 چیزوں پر ہم اور آپ عمل کر لیں تو یہ وہ دولت ہے کہ جو ہمیں مل جائے تو پھر ہمیں دنیا کی کسی چیز کی چاہت نہ ہونی چاہیے، اور نہ ملے تو ہمیں کوئی افسوس نہ ہونا چاہیے۔ لیکن یہی 4 چیزیں 99% لوگوں کو ملتی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں 99% والوں میں سے نہیں بنے، بلکہ جو 1% بچا ہوا ہے اس میں سے ہمیں بننا چاہیے۔ امید ہے کہ اس بات کو آپ حضرات سمجھ چکے ہوں گے۔ اپنے دوسرے بھائیوں تک بھی اس ویڈیو کو پہنچائیں، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 4 چیزیں ان کو بتائیں تاکہ وہ بھی عمل کریں، ہم بھی عمل کریں، آپ بھی عمل کیجئے، اور نیک آدمی بنے اور دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔